السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں۔ ہم آئے ہوئے ہیں موریسن میں، اور موریسن میں لگی ہوئی ہے سیل، اور اس قدر یہاں پر رش ہو رہا ہے ایسے زیادہ۔ یہاں پر یہ فریج، چھوٹا منی فریج دیکھیں، میں دل خوش ہو گیا دیکھ کے۔ منی فریج ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس میں چیزیں ڈالنے والی ہیں۔ اچھا یہ ہے، یہ مکسر ہے، یہ بھی انہوں نے بہت صحیح مناسب قیمت پہ لگا رکھی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہت کام کی چیزیں ہیں، بہت اچھی اچھی چیزیں لگا رکھی ہیں۔ میں نے تو ایک ایک چیز پہ رک رک کے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں لگائی ہوئی ہیں، دیکھو آپ بھی دیکھو اور میرے ساتھ ساتھ رہو۔ یہ دیکھیں، یہ جو شارٹ اس کے لیے گوشت تھا۔ اور سبزیوں میں کہاں آ گئی میں، سبزیاں اتنی سستی لگائی ہوئی ہیں موریسن پہ کہ مجھے ایسا لگا یہاں پر جو پھل فروٹ ہے نا، وہ بہت ہی زیادہ اچھے مل رہے ہیں یہاں پر۔ تو میں نے سوچا میں اس کی بھی ویڈیو بنا لوں، مجھے بہت اچھا لگا، ہر چیز بڑی فریش مل رہی تھی۔ اور میں نے بائی بھی کی کیونکہ طبیعت میری خراب ہے، اور اس لیے میں وقفے سے توڑ کے اپنی وائس اوور کر رہی ہوں۔ ابھی بھی روم میں آئی ہوئی ہوں اور وائس اوور کر رہی ہوں کہ میں بتاؤں کہ آج میں نے کتنی مشکلوں سے ویڈیو بنائی ہے۔ تو موریسن میں جو ہے، جو فروٹس ہیں نا، وہ ہمیشہ اچھے ملتے ہیں، ہمیشہ سے ہی اچھے ملیں گے آپ کو، میٹھے ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں یہاں پر فروٹس وغیرہ، اور ویجیٹیبلس وغیرہ بھی اچھی ہوتی ہیں یہاں پر نا، اور مشینری وغیرہ بھی ٹھیک ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈسکاؤنٹ بھی کارڈ بنوانا پڑتا ہے، اور اگر ڈسکاؤنٹ کارڈ پہ آپ لینا چاہیں تو بہت اچھا مل جاتا ہے۔ ڈسکاؤنٹ کارڈ پہ بھی اچھی خاصی آپ کو رعایت ہوتی ہے۔ اور فروٹس تو انہوں نے مجھے حیرت کی بات ہے کہ کیرٹ جو ہے وہ 10 روپے کا ایک بیگ لگا رکھا تھا، اور ڈھیر ساری وہاں پر کیرٹ ہیں، اور پوٹیٹو جو ہے نا وہ بھی اتنے ہی سستے ہیں، 1 پاؤنڈ 25 پینس کا ایک بیگ دے رہے تھے، اور کہیں زیادہ بھی دے رہے تھے، لیکن زیادہ تر جو انہوں نے سیل لگائی ہوئی ہے نا، سیل ہی ہوں گی نا، جب اتنی ساری چیزیں پڑی ہوئی ہوں گی تو سیل ہی ہوگی۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ نیا انہوں نے اپنا کرسمس کی جو یہاں پر لوگ شاپنگ کر رہے ہیں نا، تو ان کے لیے لوگوں نے یہ سوٹ وغیرہ جو ہیں، ڈریسز وغیرہ لگا رکھے ہیں، بہت ہی اچھا شاندار قسم کے ہیں، تو مجھے بہت اچھا لگا دیکھ کے۔ اور ابھی میرے پاس اتنا میں ہوتی تو تھوڑا ٹائم زیادہ ہوتا تو میں آپ کو کھول کے دکھاتی، ادھر سے ڈیزائننگ وغیرہ کچھ دکھا دیتی ہوں۔ چلیں یہ دیکھیں، اس کے بعد یہ تمام چیزیں جو ہیں نا مناسب قیمت میں۔ اس کے علاوہ ہم آئے پھولوں کے پاس، پھولوں میں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں، کیونکہ کرسمس میں شاید ہے نا گفٹ دیتے ہیں ایک دوسرے کو، شاید کہ یقیناً دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو نیبر تھے نا انہوں نے بھی گفٹ وغیرہ دیتے ہیں ہمیں، جب ان کے کرسمس آتا ہے تو ہم بھی ان کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں۔ تو اس طرح نا یہ فلاور وغیرہ کی بہت ورائٹی تھی، اور اتنی خوشبو آ رہی ہے اس جگہ پہ کہ حد سے زیادہ۔ اور میری ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بڑی سچ بتا رہی ہوں، بڑی محنت سے بنائی ہے ویڈیو، 2 دن کے بعد آج مجھے تھوڑا سا ہوش آیا ہے، وہ بھی میں آج ٹھنڈے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوں اور وائس اوور کر رہی ہوں، اور بالکل ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں یہاں تک آؤں اور میں وائس اوور کروں۔ پھر میں نے کہا آج تیسرا دن ہو جائے گا اگر میں نے ویڈیو نہیں ڈالی تو۔ اصل میں ایسا ہوا کہ میں نا اپنے بیٹے کو لے کے گئی تھی ہاسپٹل، اس کو وومیٹنگ ہو رہی تھی بہت زیادہ، اور بخار بھی ہو رہا تھا۔ اچھا جی، میں لے گئی ان کو ایمرجنسی میں، تو ایمرجنسی میں کیا ہوا کہ وہاں پر مجھے 3 گھنٹے بیٹھنا پڑا۔ اچھا، جب وہاں 3 گھنٹے بیٹھی تو اس کے بعد ہی میری طبیعت وہیں خراب ہونا شروع ہو گئی، اور پوری باڈی میں نا درد شروع ہو گیا، اور انہوں نے کہا، بچے کو کہا کہ یہ آج کل وائرس آیا ہوا ہے پورے اس میں یو کے میں ٹھنڈ کی وجہ سے، تو آپ ہے نا ان کو گھر لے جاؤ اور کالپول دے دو۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ میں جیسے باہر نکلی ہوں نا تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے بخار ہو گیا، کیونکہ بہت سارے پیشنٹ تھے، اور پورا جو تھی نا یہ ایمرجنسی جو تھی نا فل بھری ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا اچھا چلو، میں نا میں تھوڑا سا چلنا بھی چاہ رہی تھی، تو میرے پوری باڈی میں ایسے اتنا درد ہو رہا تھا کہ میرا بیٹا مجھے، جو چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا سا ہے، وہ مجھے خود سنبھال کے لے کے آیا، اس نے مجھے راستہ دکھایا ہاتھ پکڑ کے، کیونکہ میرے جسم میں اتنا درد ہو رہا تھا کہ میں چلنے کے قابل بھی نہیں تھی، مجھے درد ہو رہا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں،
میں نے ڈاکٹر کو کہا تھا کہ آپ مجھے چیک کرو، تو اس نے کہا آپ پہلے اپائنٹمنٹ بک کراؤ. میں نے کہا پہلے اپائنٹمنٹ بک کراؤں، پھر میں 3 گھنٹے بیٹھوں، پھر اس کے بعد جی آپ مجھے چیک کریں، اور پھر کہیں صرف آپ پیراسیٹامول کھائیے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو اس سے اچھا بہتر یہی ہے کہ میں گھر جا کے پیراسیٹامول ہی کھا لوں. رات کو آنے کے بعد میں نے پھر جب بہت طبیعت میری خراب ہونے لگ گئی، تو میں نے ڈاکٹر کو آن کال جو ہے فون پہ میں نے بات کی اور بتایا کہ میری ایسی ایسی کیفیت ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی یہ وائرس ہو رہا ہے. میں اسے بتا رہی ہوں بھائی یہ مجھے بخار ہو رہا ہے بہت تیز اور میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. تو وہ انہوں نے کوئی انٹرسٹ نہیں لیا اس چیز سے، نہ ہی کچھ کہا، بلکہ یہ کہا کہ بس پیراسیٹامول کھائیے اور یہ وائرس ہے. اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے وائرس ہے. تو پھر جب میں اچھا ہی ہو گیا نا، جب میں ہاسپٹل نہیں گئی، اگر ہاسپٹل جاتی تو شاید وہ وائرس جو ہے نا کوئی دوائی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہے، انسان خود ہی پیراسیٹامول گھر میں ہی کھا لے. پھر اس سے اچھا تو بہتر یہی ہے. خیر آج ایسا ہوا ہماری آج مارننگ کے ٹائم جب میرے ہسبینڈ جا رہے تھے نا جاب کے لیے، تو انہوں نے گاڑی آن کی. گاڑی آن کرنے کے بعد انہوں نے، کیونکہ ہر گاڑی کو تھوڑا سا ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے نا، اس کو چلانا پڑتا ہے، اس کے بعد انجن گرم ہوتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر جاتے ہیں سارے. تو سردی بہت زیادہ اس وجہ سے انہوں نے آن کیا. تو آن کرنے کے بعد گھر آ گئے، دروازہ بند کر دیا انہوں نے، گیٹ بند کر دیا اور اندر آ گئے. تو واپسی میں کیا دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے کی جو کیمرہ ہے نا، اس میں سے آواز آ رہی ہے کہ کوئی کراس کر رہا ہے. میرے ہسبینڈ نے کہا کوئی گزر رہا ہوگا شاید صبح کے 5 بجے. تو بعد میں پتہ چلا کوئی پیسے کیش پیسے پڑے ہوئے تھے گاڑی میں، اماؤنٹ تھی وہ، اور ان کا جو چھوٹا پرس تھا وہ لے کے فرار ہو گیا صبح کے 5 بجے. اچھا جی میں تو سو رہی تھی، مجھے تو اپنا ہوش نہیں تھا. میں جب صبح سو کے اٹھی تو میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ خبر سنائی کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا. میں نے کہا آپ تھوڑے سے لاپرواہ ہو، کیئر لیس ہو اس معاملے میں، اور ذرا خیال کیا کرے، کیونکہ یہاں کے لوگ تو اپنا جو مین گیٹ ہے نا وہ بھی پورا نہیں کھولتے کہ اندر تک نظر نہ آئے کسی کو بھی. تو ہم تو پورا دروازہ کھول کے اندر آتے ہیں، تو یہ بھی غلط بات ہے. جب کوئی آتا ہے تو پورا اچھی طرح سے اسے چیک کرتے ہیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اس کے بعد لوگ اپنا جو ہے نا ڈور کو اوپن کرتے ہیں. تو کبھی بھی ایسا ہو تو جو بھی یو کے میں رہ رہے ہیں وہ کوئی بھی ہے نا اپنا دروازہ ڈائریکٹلی نہیں کھولیں، کیونکہ یہاں پر بہت سارے فراڈ ہو رہے ہیں اور چوریاں بھی ہو رہی ہیں. اس وجہ سے لوگوں کو تو موقع چاہیے. تو وہ اس بندے نے بڑے ٹرک کی طور پہ کیمرے کے سامنے نہیں آیا وہ بندہ، اور بلکہ سائڈ سے ہو کے آیا، اور اس نے اندر سے سارے جو پیسے تھے نا وہ اٹھا لیے، کیش کے تھے، اور پرس بھی اٹھا لیا، اور وہ جس میں کارڈ تھے وہ تمام لے کے غائب ہو گیا. اچھا اس نے پہلے میں اپنی گاڑی کی لاک نہیں کرتی، اب میں لاک کرنے لگ گئی ہوں. تو میری گاڑی کو اس نے کیا کیا، اس نے پہلے میری گاڑی کو چیک کیا. اس میں میرے بچے کی کال پول وغیرہ چیزیں پڑی ہوئی تھیں، وہ تمام اس نے سیٹ پہ رکھی، اور باقاعدہ بڑے آرام سے اس نے تمام چیزیں چیک کی، اور پھر وہ غائب ہو گیا. اور اس کے بعد جو میرے ہسبینڈ کی گاڑی کی باری تھی صبح میں، یا ہو سکتا ہے وہ پہلے میری گاڑی میں آیا ہو، اس نے چیک کیا ہو تمام، اس نے بیٹھ کے تمام چیزیں میری ہے نا ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی جو سیٹ ہوتی ہے نا اس میں میری پڑی ہوئی تھی چیزیں. خیر کوئی بات نہیں، آئندہ میں تو خود کیئرلیس ہو گئی، اس لحاظ سے میں اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی ہوں آپ کیئرلیس ہو، میں خود بھی ہو گئی تھی. لیکن اب میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ بڑے نقصان سے اچھا ہے پہلے آپ ہوشیاری پکڑ لو. تو آپ ذرا کیئر کرو اس چیز کی، اور بہت احتیاط سے نا اپنی ہر چیز کا خیال رکھا کریں. خیر وہ جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے میرے ہسبینڈ کے جو تھے نا کارڈز تمام وہ جو تھے نا وہ بھی بلاک کروانے پڑے. اس کے آنے میں بھی بڑا ٹائم لگے گا، اور یہاں پر ہر کام کارڈ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں ہر چیز کے. تو اب جو جتنے بھی ہیں آپ ذرا خیال رکھیں، اپنے گھروں کی خود حفاظت کریں، کیونکہ آج کل چوریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اور اپنا جتنا ہو گیٹ بڑا سوچ سمجھ کے کھولیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. ایسے بے دھڑک ہو کے نا اپنا دروازہ مین گیٹ نہیں کھولیں، کیونکہ آپ کے بچے بھی ہیں آپ بھی ہیں، تو ان کی بھی حفاظت آپ کے ذمے ہے. تو اس لیے میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ ہر جگہ، چاہے وہ یو کے ہو چاہے وہ دنیا کی کوئی سی بھی جگہ ہو، اپنے گھر کی اور اپنے بچوں کی حفاظت تو آپ پر ہی فرض ہے نا، اور کسی بھی تو فرض نہیں ہے. اور کبھی بھی دروازہ کھول کے اپنا مین گیٹ کھول کے کبھی بھی نہیں جائیں، کیونکہ کوئی بھی آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے، آپ کے موبائل، آپ کی چیزیں، یہاں تک کہ آپ کے سب کچھ لے کے جا سکتے ہیں. اور وہ ایک دفعہ راستہ دیکھ لیں یہ لوگ آنے کے لیے تو پھر دوبارہ بھی آ سکتے ہیں.
تو یہی بات ہے، میں یہی سب کو سمجھاتی ہوں، سب کو کہتی ہوں، لیکن یہ واقعہ ہمارے ساتھ ہونا تھا، ہمارے قسمت میں تھا، ہمارے نصیب میں تھا. لیکن چھوٹے نقصان سے زیادہ جو ہے نا بڑے نقصان سے ڈر لگتا ہے. اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو اپنے گھروں میں اللہ پاک خوش رکھے. بس ایسے ہی ماحول ہے. خود حفاظت کریں اپنے اور اپنے گھر کی. میں اجازت چاہتی ہوں، اپنا خاص خیال رکھیے گا. دیکھیں میں آپ کے لیے یہاں بھی ویڈیو بنا رہی ہوں. میری بہت بری حالت ہے. سارا میں نے قصہ سنا دیا 3 دن جو میرے ساتھ ہوا. اوکے جی، اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ، بائے بائے.